مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اب سستی کیسے ختم ہو، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو۔ دو چار چیزوں میں سستی ختم کر دو نا، باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی۔ دو چار چیزوں میں سستی ختم، ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے، اتنے سارے کام آئیں گے، آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں۔ دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب، خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے اپنے نا، جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو۔ دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں۔ اگر آڑا ترچھا ہے نا، آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں ہو۔ جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو، جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے۔ کھانا پینا، روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا ایک مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی۔ کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے۔ یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ جو آدمی گھوڑے، سرکش گھوڑے کو سدھار لے، گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے۔ سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا، سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے، باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا، اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا، تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جاتی۔ ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے، کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے، 2 مہینے لگ جائیں گے، کمرہ صاف نہیں ہوگا۔ طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو، 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ۔ تو اسی طرح یاد رکھو، 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ، اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے۔ یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو، ایک کھانے میں اعتدال، دوسرا ایکسرسائز، دوڑو بھاگو، جم جاؤ۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی۔ بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا، تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجھ زنی کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے، انسان کو فطری زندگی ملتی ہے، اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے،
ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے, تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے, کسان لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا, یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا, خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات, یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرو, 2 کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ, خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا, تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی, بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے وہ انٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے ہیں 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوگا نا؟ چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بخت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو بس. رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو, لیکن صبح کیا کرو؟ جلدی اٹھو. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. 1 ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو. ہمارے مشورے پر کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو. اور نفلی روزوں کا معمول بناؤ. کس کا؟ کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو؟
نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی. نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو ایک روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی, جاؤ کل سے 10 دن روزے. میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن میں نے بھی ابھی نیت کر لی ہے. میرے کل سے کیا ہے, میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے, ابھی سے میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے, یہ مجھے تانے دیں گے, مفتی صاحب ان کو نیت کروا کے چلے گئے, خود نہیں رکھے. مجھے تو رکھنا اب آپ سے زیادہ ضروری پڑ گیا ہے, اور باقی میری پہلے نیت نہیں تھی, لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روزے رکھیں 10 روزے. اب آپ کو پتہ ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, اب میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائے, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے, کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. رکھ کے تو دیکھو. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت, ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دی, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. تو اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا, میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, 10 روزے. شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ گے. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا. بھائی روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں, آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں, کیونکہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولو گے یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ, بکرے کا گوشت,
جس کے پاس گنجائش ہے مرغی کا گوشت فش کھا لے, جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے, کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں, روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس جو مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں, نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے, اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی, ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی, اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا ابا مجھے, یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے, اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا, منہ کو تو سنبھال دو اپنے. وہ کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ پھوڑ کے عجیب آڑا ترشا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی, ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا, دل پہ. اس نے بولا یار باقی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی. آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا, دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے, کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں, پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا اس بندے, نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا, اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگا میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو, چینج کرو, چینج, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا. ایک مولانا صاحب دیکھو, کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں, بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. تو خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا, اس میں کو وہ شریعت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں ہے. جب تک ہلو گے نہیں نا, ہلو گے نہیں, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے بتاؤ کس کس نے نیت کی, ہاتھ کھڑے کرو. شاباش. سب سے پہلے تو میں نے نیت کی, چلو ماشاءاللہ بہت لوگ رکھنا ہے, بتا رہا ہوں میں, ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے, صبح بولو گے ابے یار چھوڑو, تو سحری کی ٹینشن مت لو. سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو, نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے, کوئی نہیں مرتا. آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے, نہیں کھلی ایسے ہی یار کوئی بات نہیں, مغرب میں کھائیں گے جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا, کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا, ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے, تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے, صبح آنکھ نہیں کھلی, صبح یہ نہیں ہوا, ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا, لو لیول کے, انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا
ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, اس میں ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ تیزاب ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں, کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ, وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, جس کے معدے میں زخم ہو, السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا, اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ, اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. فطرت غلط نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہے, جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں, تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں. اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے, پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ, حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا, لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے, 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ, پھر قیلولہ کرتے تھے, پھر رات کا کھانا ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے, ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ, یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں, یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ تھا ہی نہیں ناشتہ, وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی, یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا. ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی سحری میں, کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں, آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا, آج 20 گھنٹے کا روزہ. جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا, نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے. نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو. جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں, وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو, وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے. اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا, پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا, 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ, 2 سموسا تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے. اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا. میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, کھجور کھا لی, 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے ایک دم کیا ہو جاؤ گے, فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ, یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے, 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں, 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں, یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ کو پتا ہے مسئلہ کیا ہوگا جب آپ روزے رکھو گے؟ پہلے تو میں بتا دوں میں روزوں کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور, قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا, جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور, قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ مذہب یہ کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب آپ لوگ تو یہاں پروجیکٹر ہوتا تو میں ڈاکٹروں کے پورے کلپ چلا دیتا آپ کے پاس. اب تو گورا اس طرف آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ. پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہتے تھے,
کہ پھر انہوں نے نام چینج کر کے رکھ دیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. پہلے جب یہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ گوروں میں آیا نا کہ آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, آپ کی قوت ارادی بڑھانے کے لیے, آپ کے جسم کو پاورفل بنانے کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے, تو فاسٹنگ پہلے سے کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی, جس کو وہ مخالفت کرتے تھے. جب انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا یار یہ تو کینسر کا ریشو سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کم ہے. ایک گورے کی رپورٹ آئی تھی, اس نے کہا یار وہاں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے, اس لیے ان میں کینسر کیا ہے, بہت کم ہے. تو بہت ساری کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے, وہ اسپیشلسٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, بہت بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے جتنے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں نا, اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتے. بہت ہی فائدے ہیں. ہم نے تو فائدے کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا کیا ہے حکم ہے. یہ فائدے تو میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے, ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کا ارشاد کافی ہے, اے ایمان والو لعلکم کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری ویل پاور بڑھے, تمہارے اندر خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھے. ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں. صحت خراب بھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یار ایسی صحت کا, موٹا تازہ گینڈے کی طرح گھوم رہا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو, اس سے بہتر وہ پتلا اچھا نہیں ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. بے بھائی اگر طاقت ہی دنیا میں سب کچھ ہے تو بیل جنت میں جانا چاہیے نا. پھر بھینسیں اور بیل تو بہت طاقتور ہوتے ہیں, کسی کام کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اللہ کی نظر محبوب ہیں. کمزور ہے, بیمار ہے, گناہوں سے بچتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزے کا اصل مقصد ہے آپ کے اندر ویل پاور بڑھے. صحت کی باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ صحت خراب نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان ورغلائے گا آپ کو کہ ابے صحت کو یوں جائے گا, ابے صحت کچھ بھی نہیں ہوتا, صحت اور فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے مردانہ قوت کی مثالیں دی ہیں نا, یہ بھی موٹیویشن کے لیے. اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی, آپ کہتے جاؤ بھاڑ میں, شوگر کرنا ہے. میں کہتا آپ کے گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے, وہ کہتے کچھ نہیں. جب میں نے کہا نا مردانہ قوت, ایک دم نوجوان کہیں گے آپ 10 ہم 100 روزے رکھیں گے. یہ منجن بہت بکتا ہے نا آج کل. تو سب کچھ جب سیٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا. تو اب سمجھو ایک بات کو, اب آپ کو اس میں رکاوٹیں کیا کیا آئیں گی. دیکھو 2 رکاوٹیں آئیں گی روزہ رکھنے میں, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا. روزہ رکھنے سے موڈ صحیح نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے, آف. جس طرح کاموں میں دل لگنا چاہیے دل نہیں لگے گا. آپ کہو گے ابے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا روزہ رکھیں گے ویل پاور بڑھے گی, یہ تو کسی کام میں دل لگی. اب تو ڈرامہ دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا, جو دل لگنے کے کام تھے ان میں بھی دل نہیں لگ رہا, تو باقی جو مشکل کام ہے ان میں کہاں دل لگے گا. اب تو فلم بھی نہیں وہ مزہ آ رہا ہے یار. فلم بھی لوگ سینما گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو منہ میں کوئی گٹکا ہوتا ہے, کوئی سگریٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ کہہ رہے ویل پاور بڑھے گی, ویل پاور گئی تیل لینے, تو اس سے بھی گئے ہم, ہلا ہی نہیں جا رہا. آفس جانے کا دل نہیں کر رہا, کل پیپر ہے امتحان کا دل نہیں کر رہا. بے یار یہ ممبر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف کچھ اور. تو دیکھو وہ 2 وجہ سے آپ کی دل نہیں لگ رہا ہوتا, 2 وجہ سے. اب میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھاؤں گا. ایک آدمی کو چرس پینے کی عادت ہے, ہیروئن پینے کی عادت ہے. ڈاکٹر نے کہا ہیروئن چھوڑ دے, یہ تیرا بیڑا غرق کرے گی, یہ تجھے ہر چیز سے دور کر دے گی, تیری ویل پاور کی ایسی کی تیسی کر دے گی, تجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر وقت ہیروئن چاہیے ہوگی تجھے, ہیروئن چاہیے, نشہ چاہیے. اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ ہیروئن چھوڑ دی. اب جب ہیروئن کی طلب ہوئی ہے نا تو جو کام پہلے کر رہا تھا اس سے بھی گیا. اب وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے ابے یہ تو کہہ رہا تھا ہیروئن پینے سے ویل پاور ختم ہوتی ہے اور ہر وقت بس نشے کی تلاش رہتی ہے. میں تو تھوڑے بہت کام کیا کرتا تھا, سٹا لگانے کے بعد ان کاموں سے بھی میں گیا. تو ڈاکٹر جو عقل مند ہوگا کہے گا میرے بھائی صبر کر, اصل میں تجھے عادت پڑ چکی ہے کس کی, سٹے لگانے کی. وہ نشہ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. تو نشہ جب چھوڑا جاتا ہے تو جسم ٹوٹتا ہے, جسم اس نشے کو مانگتا ہے. تو یہ چند دن کی تکلیف ہے, ہمت کر کے چھوڑ دے, تھوڑے دنوں میں یہ نشہ کیا ہو جائے گا, ختم, پھر تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر اس چکر میں پیتا رہا نا تو پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا تیرا.
وہ ویل پاور تو ہوگی لیکن وہ خرچ کہاں ہوگی؟ ہیروئن کی تلاش میں خرچ ہوگی. وہ ہر جگہ بھاگا بھاگا کس چکر میں جا رہا ہوگا؟ ہیروئن چی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کسی کام میں ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو یہ پتا چل جائے نا گٹر کے ڈھکن اٹھا, نیچے پائپ کے اندر ہیروئن پڑی ہوئی ہے, وہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے گٹر میں گھس جائے گا. اس میں ویل پاور بہت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن چی کو بولے تو بندہ مار دے تجھے ہیروئن ملے گی, وہ بندے مار دے گا. یہاں ویل پاور صرف کس میں یہ استعمال ہوگی؟ اس کی پاور ہیروئن کی تلاش میں. ایکٹیو بہت ہوگا لیکن صرف ایک چیز میں, باقی چیزوں میں اسی طرح ہوگا. تو یاد رکھو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری دو چیزیں چھوٹتی ہیں. ایک تو شوگر. کیا چیز چھوٹ جاتی ہے ہماری؟ شوگر. ہر چیز میں, روٹی میں, چاول میں, آلو میں, ہے کہ نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, ہر چیز میں شوگر ہے نا, اور چینی میں تو ہے ہی. یہ چھوٹتی ہے ہماری. دوسرا, اگر کسی کو کوئی نشے کی عادت ہے, سگریٹ پینے کی, کافی پینے کی, چائے پینے کی, تو وہ چھوٹ جاتی ہے اس دوران. یہ دو چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ روزے میں تنگ کرتی ہیں. تو خوب سمجھ لو, جیسے چائے اور سگریٹ ایک نشہ ہے نا, تو میڈیکل سائنس نے میٹھے اور شوگر کو بھی نشہ ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نشہ ہے. باڈی کو اتنی شوگر کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ہمیں جو ہر وقت پراٹھے چاہیے نا, ہر وقت روٹی, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کھوپڑی کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہے. تو اس کا حل یہ نہیں کہ پھوڑتے جاؤ, اس کا حل ہے تھوڑے دن چھوڑ دو. تو جیسے چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, ایسے ہی میٹھا چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ میٹھا چھوٹ جائے گا آپ سے. اس اشکال کا جواب مجھے کہیں ملتا نہیں تھا. اکثر ڈاکٹر کہتے تھے بھائی نہیں کھاؤ, اسلام تو کہتا ہی ہے کم کھاؤ. اس پہ تو قرآن و حدیث میں اتنی ساری حدیثیں ہیں, اتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ. وہ تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ بولو بھائی اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, ان کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا. بدترین چیز جس سے انسان کا جو برتن بدترین جو بھرنے والا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی. تو اسلام کبھی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ ایک طرف نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ مومن کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور؟ بتاؤ, طاقتور. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے چند نوالے کافی ہیں. بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا؟ انسان کا پیٹ. ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں طاقت آنی چاہیے, دوسری طرف نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ. تو یہ کیا بات ہے؟ اگر کم کھانے سے کمزوری ہوتی تو یہ تو نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہو جاتا ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آیا ہوں شاید. بھائی نبی تو چاہتے ہیں کہ تم طاقتور بنو, تو نبی کہتے ہیں بھائی 10 ٹائم کھایا کرو. نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, پیٹ نہیں بھرو, اور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ طاقتور. اس کا مطلب کم کھانے میں کیا ہے؟ طاقت ہے. کم کھانے میں کیا بھائی؟ طاقت ہے. تبھی نبی کی اپنی خوراک دیکھ لو, صحابہ کی خوراکیں دیکھو, پورے ملک فتح کر لیے. کہ یہ پراٹھے کھا کے فتح کیے ہیں؟ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں پراٹھوں کے خلاف بولوں, کیونکہ جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا. لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا, اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرہ پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے, میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار, روٹی بھی کھا لو, سب کچھ کھاؤ. ہم کو آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے, ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا, اتنا تو کنٹرول کرو. کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے؟ روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے, آگے بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے. اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول, ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا نا روزہ رکھیں,
آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, ڈھیلے ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ ملے, تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھئی کم کھانا چاہیے, روٹی کم کرو, چاول کم کرو, ہمارے ایک استاذ نے کہا بھئی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنیس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا, تجسس کرنے کا, جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو میں بیٹھ گیا نیٹ پہ, سائنسی صفحے کھولے, ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنیس ہوتی ہے, ویکنیس نہیں ہے, یہ ایڈکشن ہے اصل میں میٹھے کی, لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا, کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا, جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے, جیسے چرسی کو چرس چاہیے باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے, کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی, بی بی سی کے سائنسی صفحے پہ بھی گیا اور بہت, جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات یہ بالکل ٹھیک ہے, میں تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی وہ پی, اسپرائٹ ڈائٹ میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ, تو میرا دل چاہ, مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے, ٹیسٹ تو وہی گیا ہے, شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی. تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی, تو میں نے پیے تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلائے تھا کیا یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی, تو جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا. تو اب یہ رکاوٹ بنتی ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں 2-3 دن تک موڈ آف رہتا ہے, یا تو چائے کی وجہ سے, سٹے کی وجہ سے, یا کافی کی وجہ سے, وہ نہیں مل رہی ہوتی, گٹکا نہیں مل رہا ہوتا, سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا شوگر نہیں مل رہی ہوتی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سٹے لگانا شروع کر دو, اس کا حل یہ کہ ایسی کی تیسی, یہ تو ہمیں نقصان کی ہے شوگر نے, چھوڑ دو اس کو. چند دن کے بعد وہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تبھی آپ نے دیکھا جو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا نہیں کھاتے, وہ میٹھا پھوڑتے ہیں, کیونکہ ان کو لڈو چاہیے. ان کو جو ہے نا سموسا اتنا ضروری, لڈو بہت ضروری ہے ان کے لیے. جیب میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ایسے, ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے, حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا ڈیزل, بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ, لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے, شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے,
لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے, کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے. لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا, وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, بلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا, بولو, شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے؟ آسان. Mufti Tariq Masood Special.